نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقلت بل عليكم السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم وفي رواية عليكم ولم يذكر الواو متفق عليه وفي رواية للبخاري قالت أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قال وعليكم فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيها وفي رواية لمسلم قال لا تكوني فاحشة إن الله لا يحب الفحش والتفحش او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی اسلامی آداب کا بیان چل رہا تھا اور مسلمان پر جو 6 حق ہیں اس کا بیان چل رہا تھا عیادت کے آداب ہمارے سامنے آئے تعزیت کے آداب سامنے آئے دعوت کے آداب سامنے آئے اور اب سلام کے آداب چل رہے ہیں کل بات گزری کہ کن موقعوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے تو یہ بات سامنے آئی کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو ذکر کر رہا ہو کسی عبادت میں لگا ہوا ہو تو اس کو سلام نہیں کریں کوئی کھانا کھا رہا ہو تو سلام نہ کریں کوئی وضو کر رہا ہو تو سلام نہ کریں کوئی گناہ کی مجلس میں بیٹھا ہو یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو تو اسے سلام
اب بات آئی کہ غیر مسلموں کو سلام کرنا، اور اگر وہ سلام کریں تو اس کو جواب دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس حدیث میں بات آئی کہ اول تو غیر مسلموں کو سلام میں پیش قدمی نہیں کرنی، جیسے کہ کل بتلایا کہ سلام یہ سلامتی کی دعا ہے۔ اب کافر کو یہ کہنا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گویا کہ یوں کہنا ہے کہ تیرے کفر میں سلامتی ہو، کفر پہ رحمت ہو، کفر پہ برکتیں ہوں۔ تو کفر سلامت رہنے کے لیے تو نہیں آیا، کفر تو مٹنے کے لیے آیا۔ کفر پر رحمت تو نہیں ہوتی، کفر پہ تو غضب ہوتا ہے۔ کفر پہ برکت تو نہیں ہوتی، کفر پہ تو لعنت ہوتی۔ تو ہم گویا اس کے کفر کی تائید کر رہے ہیں اور اس کے کفر کی میں جمنے کی دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کفر تو دنیا سے مٹنے کے لیے ہے، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہے۔ کفر کو مٹانے کا حکم، اس لیے کافر کو سلامتی کی دعا نہیں دیں گے، مسلمان کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ اسلام باقی رہنے کے لیے، اسلام غالب ہونے کے لیے، اسلام پھیلنے کے لیے، تو مسلمان کو تو سلامتی کی دعا دیں گے، کافر کو نہیں دیں گے سلامتی کی دعا۔ اس لیے کافر کو سلام میں ابتدا نہیں کریں گے، جیسے کہ پیچھے حدیث گزری کہ لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام، کہ یہود اور نصارہ سے سلام میں آغاز نہ کرو، ابتدا نہ کرو۔ اور پہلے کل گزرا کہ مسلمان میں کو سلام کرنے میں آگے بڑھو، اور جو سلام میں پیش قدمی کرے گا وہ کبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے۔ تو مسلمان کو تو سلام کرنے میں پہل کرنے کا حکم، اور کافر کو سلام نہ کرنے کا حکم۔ لہذا بعض ساتھیوں کو یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کوئی آفس میں کام کرتے ہیں، ان کا آفیسر غیر مسلم ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، وہ کیا کرے؟ کاروباری حضرات ہوتے ہیں، کوئی گاہک ہے، کوئی دکاندار ہے، ان کے یہاں جانا ہوتا ہے، تو اب ان کو کیسے سلام کرے؟ عام طور پر سلام کی عادت ہے، فون آ جاتا ہے، عام طور پر فون پر آدمی کی عادت ہوتی ہے فوراً السلام علیکم کہتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر فون آیا اور یقینی طور پر کسی ہندو یا غیر مسلم کا ہے تو ہم سلام میں جھک جائیں گے، تو کچھ یہاں پہ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ ایسے ہی اگر آفس کے اندر آفیسر غیر مسلم ہے، وہاں سلام کرنا ہے تو سلام نہیں کریں گے، بلکہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیں گے جس سے حال احوال ہو جائے۔ اور اگر مجبوری ہے تو پھر فرشتوں کی نیت سے سلام کر سکتے کہ وہاں فرشتے تو موجود ہیں، یا کوئی مسلمان بھی وہاں موجود ہو، تو مسلمان موجود ہیں اور وہ کافر بھی موجود ہے، تو مسلمانوں کی نیت سے سلام کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاق من المسلمین والمشرکین وعبدۃ الاوثان والیہود فسلم علیہ، متفق علیہ۔ تو اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس پر گزرے جس میں مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، بتوں کے پجاری بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ فسلم علیہ، اللہ کے رسول نے ان کو سلام کیا، کیونکہ مسلمان موجود تھے۔ اسی لیے اگر آفس میں، دفتر میں مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے تو مسلمانوں کی نیت سے سلام کر لینا چاہیے۔ یہ تو تھا کہ غیر مسلم کو اپنی طرف سے سلام نہیں کرے، اور غیر مسلم سلام کر دے تو اسے جواب میں وعلیکم کہہ دینا چاہیے، پورا سلام نہ لو۔ ہمارا دین بڑا معتدل ہے کہ کافر نے ہمیں سلامتی کی دعا دی، کافر نے ہمیں کہا السلام علیکم، تو کافر ہمیں سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور ہمیں
کفر کو سلامتی کی دعا نہیں دینی، مگر اس نے ایک احسان کیا ہے تو احسان کی جفا بھی نہیں کرنی، احسان کا صلہ بھی دینا، احسان فراموشی بھی نہیں کرنی۔ تو اس کے لیے معتدل راستہ بتلا دیا کہ اس کے وعلیکم، تم پر بھی بس سلامتی کے لفظ ہونا چاہیے۔ کوئی تم نے ہمارے لیے سلامتی کی دعا کی تو ہم بھی کہتے ہیں تم پر بھی، بس اس طریقے سے اس حد تک جواب دے سکتے ہیں۔ پھر آگے گفتگو میں لگ جائیں کہ اسے احساس ہی نہ ہو۔ آگے حدیث پاک میں ایک عجیب قصہ ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، اور جب ان کو اجازت ملی تو آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم کی جگہ السلام کہا، السلام کی جگہ السلام کہا۔ السلام کے معنی موت کی، ہلاکت کی، گویا یہ بددعائیہ جملہ ہے۔ السلام علیکم دعائیہ جملہ، السلام علیکم بددعائیہ جملہ۔ تو انہوں نے گویا کہ شرارتی قوم تو ہے یہودی، انہوں نے آ کر حضور کو بددعائیہ جملہ کہا۔ تو صدیقہ کائنات کو غصہ آ گیا، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا بل علیکم السلام واللعنۃ، بلکہ تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو، تم پر ہلاکت ہو اور تم پر لعنت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی، اے عائشہ اللہ تو نرم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، یحب الرفق نرمی کو پسند کرنا، فی الامر کلی ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرنا، سختی کو پسند نہیں کرنا۔ تو تمہیں اتنا سخت جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اولم تسمع ما قال، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ کیسی بدبختی کا جملہ انہوں نے بولا، تو کیا میں جواب نہ دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قد قلت وعلیکم، تو میں نے ان کو جواب میں وعلیکم کہہ دیا کہ تم نے مجھے بددعائیہ جملہ کہا، تم نے کہا وعلیکم یعنی یہی بددعا تم پر بھی ہو، تو بس ہم بددعائیہ جملہ پورا کیوں کہیں؟ یہ ہے نبی کی تعلیم۔ اور صدیقہ کائنات کو دیکھیے کس طرح تعلیم دی، اور صدیقہ کائنات کی غیرت دیکھیے، جذبے دیکھیے، نبی سے محبت اور نبی سے تعلق کو دیکھیے کہ کیسی جذبات میں آئیں، کیسی غیرت مند کے ساتھ جواب دیا۔ تو یہ ان کی ایک ایمانی کیفیت تھی، ایمانی جذبہ تھا۔ صحابہ کی زندگی میں یہ بات بڑی نظر آئی، حضور کی شان میں ادنا گستاخی صحابہ برداشت نہیں کرتے۔ ایک قصہ لکھا ہے بخاری شریف میں کہ ایک یہودی کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم، مجمع تھا مسلمان، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر منتخب کر لیا، چن لیا۔ تو ایک وہاں صحابی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پر بھی؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، فضیلت دی، اور انہوں نے کہا کیا محمد الرسول اللہ پر بھی فضیلت دی؟ اس نے کہا ہاں محمد الرسول اللہ پر بھی فضیلت دی۔ بس یہ سننا تھا تو صحابی اٹھے اور اٹھ کر ایسی تیز تھپڑ مارا اس یہودی کے چہرے پر کہ انگلیوں کے نشان چھپ گئے، ایسی تیز تھپڑ، لقم قد لطم وجهه، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان بن رہے تھے اس تھپڑ۔ ایسی غیرت بڑھ گئی کہ اللہ کے رسول پر کسی کو فضیلت دیتا ہے، کیسے ہمارے سامنے یہ کام کرتے ہیں۔ اب وہ یہودی روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا اور چہرے پر انگلیوں کی چھاپ، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کے صحابی نے میری پٹائی کر دی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کا فیصلہ، غیرت میں کوئی اقدام ہو جائے تو اس میں قصاص نہیں۔ بہرحال چونکہ اللہ کے رسول کی محبت میں اس نے کیا اور فیصلے کا ایک ادب بھی سکھلایا کہ یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا،
حالانکہ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے اور اس نے قصہ بھی بیان کیا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریق ثانی کو بلایا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا قصہ تھا۔ ان صحابی نے یہ بات سنائی کہ اللہ کے رسول اس نے آپ پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ تو افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، اور آپ پر یہ کیسے فضیلت دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں کے ساتھ نہیں دلوایا کہ یہودی کو کہا کہ چلو تم بھی بدلہ لے، کیونکہ ان کا یہ عمل ایمانی غیرت۔ بہرحال یہودی کی دل جوئی مقصود تھی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا، اور پھر ایک قصہ سنایا کہ جب قیامت میں سب لوگ کو اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے، سب سے پہلے جو اس کو ہوش آئے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ میں ہوں گا، میں اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلوں گا، اور پھر جو ہے میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کے ساتھ اور عرش کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا ان کو سائے طور کا بدلہ دے دیا گیا، یعنی طور پر یہ بے ہوش ہو گئے تھے جب اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ آرینی یا اللہ اپنی ذات دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں لن ترانی تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ پھر بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یا تو ان کو طور والی بے ہوشی کا بدلہ مل گیا، اب بے ہوش نہیں ہوئے، یا مجھ سے پہلے ہوش میں آئے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پھر فرمایا کہ تم میری شان اس طرح بیان نہ کرو کہ دوسرے انبیاء کی تکفیر ہو، دوسرے انبیاء کی توہین ہو۔ شان بیان اس طرح کرو کہ دوسرے انبیاء کی تنقید نہ ہو، ان کی شان میں فرق نہ ہو۔ مگر کتاب میں بلایا تو معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کی غیرت تھی، صحابہ حضور کے سامنے حضور کی عظمت محبت صحابہ کے دل میں رکھی ہوئی تھی، بسی ہوئی۔ ایک اور قصہ یہ جو آیا کہ اللہ کے رسول نے یہاں سلام کیا، یہ جو ابھی حدیث آئی کہ یہودی اور بتوں کے پجاری اور مشرکین اور نصارہ اور مسلمان سب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کے سلام کیا۔ اسی میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہاں مختصر ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ارے، پھر اللہ کے رسول نے سلام کیا، سلام کے بعد جو ہے دین کی دعوت دی۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، مگر آپ اپنی بیٹھک میں جا کے کیا کیجیے، ہمارے مجلسوں میں نہ آیا کیجیے، ہماری مجلسوں میں آ کر آپ ہمیں تنگ نہ کیا کیجیے، آپ کی باتیں اگر اچھی ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ کے کریں، ہمارے پاس نہ آیا کریں۔ جب یہ سنا ویسے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تھے، فوراً کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ہماری مجلس میں آیا کیجیے، اور ہمیں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ ضرور سنایا کیجیے۔ فوراً جواب دیا، یہ نہیں کہ دب گئے اور خاموش ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ اب وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، ادھر سے مسلمان کھڑے ہو گئے، اور قریب تھا کہ جنگ اور جو ہے تلواریں نکل آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کرایا اور جا رہے تھے آگے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو، بہرحال اپنے کام پہ چلے گئے۔ مگر دیکھیے اس حدیث سے گشت کا عمل بھی ثابت ہوا، اور دعوت کا عمل بھی ثابت ہوا، اور صحابہ کی غیرت کے جذبے بھی ثابت ہوئے، اور اللہ کے رسول کی عظمت پر قربان ہونے کے جذبے بھی ثابت ہوئے، اور جان دینے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک ہی قصے سے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، تو راستے میں جب مجمع دیکھا تو فوراً دعوت کا عمل شروع کیا، ان کو دین کی دعوت دی۔ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے، اور ان سے میں اللہ کی عظمت کی بات کروں، اللہ کی بڑائی کی بات کروں، تو جو موقع ملتا دعوت کا عمل شروع ہوتا۔ تو لہذا جب دیکھا کہ مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سبھی ہیں، تو سلام کر کے اپنا دعوت کا عمل شروع کر دیا۔ پھر جب دیکھا کہ
لڑائی ہونے لگ گئی، بات بگڑ رہی ہے، تو سب کو خاموش کرایا اور جو ہے آگے آیا جس پر تشریف لے گئے جہاں جا رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مبارک عمل کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے پاس دین کی نسبت سے جانا، اللہ کے بندوں کے پاس دین کی دعوت کو پہنچانا، یہ بھی ایک مبارک عمل ہے۔ اور جب یہ دین کی دعوت چلتی ہے تو پھر ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آئے کیجیے، یہ کیسے منع کرتا ہے کہ آپ نہ آئیں، ضرور آئیے۔ ایسے ایمانی جذبے بنتے ہیں تو دعوت سے ایمان بنتا ہے، اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کے لیے جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، جان دینے کے جذبے بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو چل رہی ہے کہ صدیقہ کائنات کو تعلیم فرمائی کہ نرمی اختیار کرو۔ تو صدیقہ کائنات میں غیرت، وہ کیسے برداشت کریں کہ اللہ کے رسول کو یہ بددعا دے اور خاموش ہے؟ تو ان کا جذبہ غیرت، جذبہ ایمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تعلیم کہ بھائی نرمی کا معاملہ کرو۔ تو فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ قلت اولم تسمع، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں تو اس نے کیا کہا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اسے جواب دے دیا وعلیکم، اور ایک روایت میں ہے کہ علیکم بغیر واو کے، تو بعض روایت میں واو سے آتا ہے، بعض میں بغیر واو کے۔ تو کافر کو اگر سلام کا جواب دینا ہے ہو تو وعلیکم بھی کہہ سکتے ہیں اور علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلی روایت میں جو بخاری شریف میں ہے فرماتے ہیں وفی روایت للبخاری قال صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ قصہ یہ ہوا کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا السلام علیکم، علیہ باللہ بددعائیہ جملہ کہا کہ آپ پر ہلاکت ہو۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ وعلیکم، اللہ کے رسول نے اتنا جواب دیا وعلیکم بس۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر ہلاکت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو۔ اتنی سخت جو ہے بددعائیں دی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلا یا عائشہ، ارے رکو اے عائشہ، علیک بالرفق، ارے نرمی کو اختیار کرو، نرمی کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكِ وَالْعُنُفَ وَالْفَحْشَ، اور جو ہے سختی اور بد کلامی سے بچو، سختی اور بد کلامی سے بچو۔ تو صدیقہ فرماتی ہیں اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا بولا ہے، کیسے جملہ بولا ہے آپ نے سنا نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت، کیا تو نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میرے جواب کو بھی دیکھ، ان کی بات کو دیکھا، میرے جواب کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو کیا تم نے میرے جواب کو نہیں سنا؟ پھر فرمایا کہ ردت علیہم، میں نے ان کو جو ان کی بات کا انہیں سے رد کر دیا، تو استجاب لی فیہم، تو میری بات اللہ نے قبول کر لی ان کے حق میں، ان کے خلاف، اور استجاب لہم کیا، اور ان کی دعا میرے خلاف قبول نہیں کی، یعنی ان کی بددعا تو قبول نہیں ہوئی، میری بددعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو مسلم شریف کی ہے کہ لا تکونی فاحشہ، یعنی بد کلامی کرنے والی مت ہو، فإن اللہ لا يحب الفحش والتفحش، اللہ تعالیٰ بد کلامی کرنے کو اور برے انداز سے جواب دینے کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس میں تعلیم ہے کہ آدمی نرمی کو اختیار کرے اور جو ہے سخت اور غالب گلوچ اس سے اختیار نہ کرے، اس لیے کہ عام طور پر آدمی جب غصے میں آ جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ بد کلامی حتیٰ کہ گالم گلوچ تک پہنچ جاتا ہے، اور گالم گلوچ پھر ہمارے دین میں نہیں۔ کافروں کو بھی گالی دینے کا حکم ہے، گالی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نفاق کی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں، گالیاں بکنا۔ اور گالی کس کو کہتے ہیں؟ فحش کلام کو، بری ایسی بات جس کو عام طور پر آدمی زبان پر لاتے ہوئے جھجکتا ہے، اس کو جو ہے زبان پر لانا اور بے تحاشا لانا۔ کتنے لوگ ہیں آج کل
یہ بے حیائی کی باتیں، یعنی دوستی کے اندر 4-5 گالیاں دیں گے اور پھر بعد جملہ بولیں گے، پھر 4 گالیاں دیں گے پھر جملہ بولیں گے، اور اس کو سمجھیں گے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول تعلیم دے رہے کہ نہیں، فحش گوئی نہ کرو، بد کلامی نہ کرو، بری بات زبان سے نہ نکالو، اور ہمارا حال دیکھ لیجیے۔ تو بہرحال بات چلی سلام کے آداب پر، تو غیر مسلموں کو سلام نہیں کرنا، اگر وہ سلام کریں تو وعلیکم کے ساتھ جواب دینا ہے۔ پھر جو گناہ کی مجلس میں شریک ہوں ان کو سلام نہیں کرنا۔ مثلا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کسی کے گھر میں گئے تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ گناہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان کو سلام نہیں کرنا، اس لیے کہ جب یہ گناہ میں مبتلا ہیں تو ان کو سلامتی کی دعا دینا گویا یہ ہے کہ تم گناہ میں سلامت رہو، اسی طرح سلامتی کے ساتھ گناہ کرتے رہو، گویا مفہوم نکلا تو نہیں، اب یہ دعا کے مستحق نہیں ہے، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اب یہ اس سلام کے مستحق ہی نہیں رہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں ان کو اب سلام ایسے ہی جو تاش کھیل رہا ہو، جوا کھیل رہا ہو اور کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے جو گوہری ہوتے ہیں وہ بھی غیر مسلم اور ہوتے ہیں، وہ بھی شیعوں کا ایک طبقہ ہے، اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں، ان کے سلام کے جواب میں بھی وعلیکم کہنا ہے، شیعوں کو بھی شیعہ بھی سلام کرے تو وعلیکم کہنا ہے۔ تو جتنے غیر مسلم فرقے ہیں ان سب کے سلام اول تو سلام نہیں کرنا، اگر جواب سے وہ سلام کر دیں تو وعلیکم کہہ دینا۔ تو یہ چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پر آیا۔ پہلا حق یعود اذا مریضا، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، ویشهد اذا مات، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، ویجیبہ اذا دعاہ، اور اس کی دعوت کو قبول کرے، اور یسلم علیہ اذا لقیہ، اور جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے۔ آگے ایک اور حق آ رہا ہے، ویشمتہ اذا عطس، کہ جب وہ چھینک آئے تو اس کو یرحمک اللہ کہے، اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ آج الحمدللہ بدھ کا دن ختم ہو گیا، الحمدللہ اس مسجد میں معمول ہے بدھ کے دن گشت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت کا ماحول بنا دیا، دعوت کی فضا بنا دی، اور دین کے ماحول میں جڑنے کا اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو ایک موقع عطا فرما دیا کہ ماحول میں جب آدمی رہتا ہے تو دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ماحول سے کٹتا ہے تو پھر دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسا ماحول اختیار کرتا ہے ویسے اس پر اثرات آتے ہیں، دین کا ماحول اختیار کرے گا دین کے اثرات آئیں گے، بے دینی کا ماحول اختیار کرے گا بے دینی کے اثرات آئیں گے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اگر آدمی ساری رات بتیاں جلا لے، سب بیٹھے ہوئے ہوں، جاگ رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، تو دوسرے آدمی کو بھی نیند نہیں آتی، کہتا ہے یار یہاں نیند نہیں آ رہی، سب جاگ رہے ہیں، بتیاں بھی جلی ہوئی ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کہ جاگنے کا ماحول ہے تو جاگنے کے اثرات آ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ اور دن کے اندر بتیاں بند کر دو، سارے بستر بچھا لو، سب بستر پہ سو جاؤ، اور ایک آدمی پڑھائی کرنے لگے تو اسے بھی نیند آنے لگی، کہ وہ نیند کا ماحول ہے، سونے کا ماحول ہے، تو پڑھنے والا پڑھ نہیں پا رہا، اسے بھی نیند ستا رہی، آخر وہ بھی سوتا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک دین دعوت کا ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ دعوت کا ماحول کیا کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ روزانہ، اور اسی طریقے سے ہفتے میں گشت کی ترتیب، روزانہ مسجد میں ساتھیوں کا جڑنا، کہ روز آدمی مسجد میں تھوڑی دیر جڑے گا، ایمان کے مذاکرے ہوں گے، اللہ کی عظمت بڑائی کے تذکرے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مذاکرے ہوں گے، تو یہ چیزیں روزانہ جب کان میں پڑیں گی، اور پھر یہ گھر میں آ کے گھر میں بھی تعلیم کا عمل کرے گا، تو گھر میں بھی دین کا مذاکرے کا ماحول بنا، اور مسجد سے بھی تعلیم کا عمل ہوا تو دین کے مذاکرے کا ماحول بنا، تو گھر میں بھی ماحول اور مسجد میں بھی ماحول، تو دین پر چلنا آسان۔ تو روزانہ تعلیم میں شرکت ماحول کے اعتبار سے، پھر ہفتے میں گشت، ایک اپنی مقامی مسجد میں اور ایک بیرونی گشت، تو 2 دفعہ جب یہ ایک اپنے محلے کے لوگوں کی فکر کرے گا اور پھر ایک دوسرے بیرونی محلے میں جا کر وہاں فکر کرے گا، تو اپنے محلے کی بھی فکر ہو گئی اور دوسرے محلے کی بھی فکر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مہینے میں 3 روزہ لگائے گا، تو قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں
اور گاؤں دیہات ہیں اس میں جا کے دین کی محنت کرنے کا موقع مل گیا، اور پھر جب سال آیا تو چلہ لگانے کے لیے چلا گیا، تو جو ہے پورے ملک کے اعتبار سے اس نے کام کرنے کی ترتیب بنائی، پورے ملک کی اس نے فکر کی اور عملاً کوشش شروع کی پورے ملک میں دین اور اس کی محنت کے عام ہونے کی۔ اور پھر جب اس کے قواعد پورے ہوئے تو اس نے اس ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں میں جا کے دین کی دعوت پہنچانے کی ترتیب بنائی۔ تو یہ سب ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو اسی دین کے ماحول کے سلسلے کی ایک کڑی یہ گشت کا عمل ہے۔ الحمدللہ ہماری اس کا مسجد میں بدھ کے دن گشت ہوتا ہے، عام دنوں میں تو جو ہے عشاء سے پہلے گشت ہوتا ہے، عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے، اور بدھ کے دن رمضان میں معمولی ہوتا ہے کہ عصر سے پہلے گشت، عصر کے بعد بیان۔ سب چونکہ آخری عشرے میں درس حدیث کا معمول بن جاتا ہے، تو خیر یہ بھی ایک بیان ہی کا شعبہ ہے، اسی کا ایک کڑی اور جز ہے کہ مخصوص سیکھنا سکھانا ہے، بیان میں بھی ترغیبی ہے۔ تو اب اس گشت کے بعد بیان اور بیان کے بعد مطالبہ، کہ ہر مسلمان عزم کرے، ارادہ کرے اللہ کے دین کو سارے عالم میں پہنچانے، کہ میں اللہ کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھروں گا، اور دنیا کے چپے چپے میں جاؤں گا، دنیا کے گوشے گوشے میں جاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ساری دنیا میں عام کروں۔ تو اس کے لیے اپنا عزم کریں، ارادے کریں، اور جو ہے نام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الناس والجان اجمعين، اللهم اهد الناس والجان اجمعين، اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واغفر أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك.